اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری ریویژن کلاس ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری 11 آیات کی کریمہ کی۔ یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ دینا کیوں مناسب سمجھا گیا؟ بات چل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مشرکین کی طرف سے آپ سے معجزات کا طلب کرنا، اور ان معجزات کی ڈیٹیل ہم نے پچھلی آیت کریمہ پہ پڑھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معجزات تو جو ہے وہ تم سے پہلوں کو، تم سے بڑوں، تمہارے بڑوں کو دیے گئے تھے وہ، لیکن وہ نہیں مانے اور پھر ان کو تباہ کر دیا گیا۔ اسی ریلیشن میں، اسی سلسل میں یہ وہ بات فرمائے گی وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بلا شبہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ کو 9 آیات، 9 نشانیاں، بینات، کھلی کھلی، فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، پس پوچھو بنی اسرائیل سے، اِذْ جَاءَهُمْ، جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنَ، کہا ان سے فرعون نے، اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اے موسیٰ مجھے تو یہ لگتا ہے تجھ پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دیں، 9 نشانیاں کیا تھیں؟ یہاں پہ دیکھیے کہا گیا کہ بنی اسرائیل نہیں، یہاں پہ جو ہے وہ بات ہو رہی ہے موسیٰ کے ساتھ۔ تو وہ 9 نشانیاں کیا تھیں؟ وہ ہم نے پہلے بھی جو ہے وہ پڑھ لیا کہ جس میں ٹڈیوں کا عذاب تھا، جوؤں کا عذاب تھا، مینڈکوں کا عذاب تھا، خون کا عذاب تھا، اس طرح کہہ سالی جو ہے وہ ان کی، اس طرح 9 نشانیاں دی گئی تھیں۔ جیسے ہی ان کے اوپر کوئی عذاب آتا، عذاب آنے کے بعد وہ آتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، دعا کرتے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، عذاب ٹل جاتا، وہ پھر ایمان نہ لاتے، پھر اسی جو ہے وہ حالت میں واپس جو ہے وہ چلے جاتے۔ یہاں بنی اسرائیل اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی جو بہت سارے معجزات دیے تھے۔ آپ کا عصا جو تھا وہ لاٹ ڈالتے تو اژدھا بن جاتا، پکڑ لیتے تو واپس لاٹھی بن جاتا۔ آپ کا ہاتھ جب بغل میں نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا، دوبارہ ڈالتے وہ پھر بند ہو جاتا۔ یہ وہ تمام معجزات تھے جو قبطیوں کے لیے، مصریوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے۔ اور کچھ ایسے معجزات بھی تھے جو ان کا تذکرہ یہاں پہ نہیں کیا گیا، وہ بنی اسرائیل کو جو ہے وہ دیے گئے تھے، جیسے من و سلویٰ کا اترنا، آسمان میں روشنی کا مینارہ کھڑا ہو جانا، اور پھر ابر کا ان کے اوپر سایہ کر دینا، اور آپ کے عصا سے جو ہے وہ پتھر چٹان کے اوپر، چٹان سے 12 چشموں کا نمودار ہو جانا۔ تو یہ نشانیاں دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تم جو نشانیاں مانگتے ہو تمہارے بڑوں کو دی گئی تھیں، تمہارے بڑے ان سے انکاری ہوئے اور پھر ان کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اسی طرح جب ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دیں، جس طرح تم مجھے کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ کو اوپر جادو کیا ہوا ہے، آپ مجنون بن ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی سکھا جاتا ہے، کوئی جن کا سایہ ہے، اسی طرح جب نشانیاں دی گئی تو اس قوم نے جب وہ آئے ان کے پاس تو فرعون نے کہا تم بھی ویسے ہی ہو۔ تو یہ ایک مماثلت، ایک کمپیرزن جو ہے وہ ساتھ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، یہ کوئی تم بات کرنے والے نئے نہیں ہو، پہلے بھی یہی باتیں ہوئی ہیں۔ کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لقد علمت، یقیناً، دیکھیں یہاں پہ اس کی ٹون کیا نظر آ رہی ہے، یقیناً تو جانتا ہے، یہ تو جانتا ہے دھڑلے سے کہا جا رہا ہے فرعون کو، جو اس وقت سیاہ و سفید کا مالک تھا اور اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا۔ موسیٰ بھی اسی محل میں جو ہے وہ علیہ السلام اسی محل میں پل بڑھ کے جوان ہوئے تھے، اور ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے جو ہے وہاں پہ رہتے رہے تھے۔ تو فوراً سے دھڑلے سے جواب دیا تڑ کے، یقیناً تو جانتا ہے، ما انزل ہؤلاء، نہیں ہے یہ سب کچھ جو اتارا ہوا اللہ الا رب السماوات والارض بصائر، مگر اللہ وہ پروردگار جو آسمان و زمین کا پالنے والا ہے، بصائر، روشن کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے۔ یہ تو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ جادوگر یہ نہیں کر سکتا کہ پورے شہر میں، پورے ملک میں جو ہے وہ قحط ڈال دے۔ جادوگر یہ نہیں کر سکتا کہ خون کا عذاب لے آئے ان کے اوپر۔ جادوگر یہ نہیں کر سکتا کہ پورے ملک کے لوگوں کے برتنوں میں جو ہے وہ مانڈے گھس جائیں، ان سب میں جوؤں کا عذاب پڑ جائے۔ یہ جادوگر کا کام نہیں ہے، یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور یہ اس اللہ کی نشانیاں ہیں جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، وہی جو رب ہے اسی کی ہے۔ وَإِنِّي، اور بے شک، یہاں پہ اس نے کہا تھا اِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، میں خیال کرتا ہوں، میرے خیال میں تو اوپر جادو ہوا ہے۔ اور یہاں پہ فرمایا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا، مجھے لگتا ہے تو جو ہے وہ ملعون ہو گیا، تو ہلاک ہونے والا ہے۔
تو اتنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے بھی ان کو نہیں مانتا، تو ابھی بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ جادو کے کرشمے ہیں، جبکہ یہ تو ہر چیز اس اللہ کی ہے جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا۔ فارادہ، پھر ارادہ کیا انہوں نے، ان یستفزہم، یہ کہ اکھاڑ دیں ان کے قدم، من الارض، زمین سے، اس فرعون کے ان بنی اسرائیل کے قدم وہاں سے اکھاڑ دیں۔ کرتے کیا تھے وہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھ لیتے، اور جو بچے ہوئے لوگ ہوتے تھے بنی اسرائیل کے ان کو بیلوں اور گدھوں کی طرح جو ہے وہ جوتا جاتا، ان سے کام لیا جاتا، ان کی بچیوں کو، ان کی خواتین کو اپنے گھروں کے کام کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات پوری کرنے کے لیے رکھا جاتا۔ تو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ قدم اکھاڑ دیں اس زمین سے، مصر سے، فاغرقناہ، بس ہم نے ہلاک کر دیا، ڈبو دیا ہم نے اس کو، ومن معہ جمیعہ، اور جو کوئی بھی اس کے ساتھ تھا، پوری کی پوری فوج، لاؤ لشکر سمیت جو سب کو جو ہے وہ ہم نے ڈبو دیا۔ یہ انجام یاد رکھو۔ یہ تسلسل یہ بتا رہا ہے کہ یہ آیت کریمہ مکہ میں آخری نبوی زندگی کا 12واں سال چل رہا ہے، اور اس وقت جو ہے کہا جا رہا ہے کہ تم نشانیاں مانگتے، معجزے مانگتے، یہ معجزے تمہارے بڑوں کو پہلے ایسے دیے گئے تھے، اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی تکذیب کی تھی، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جادو ہے، یہ سحر زدہ کیا ہوا شخص ہے، تو یہ ان سب کا انجام یہ ہوا تھا۔ اپنا انجام تم بھی اپنے سامنے رکھ لو۔ وَقُلْنَا، اور کہا ہم نے، من بعدہ لبنی اسرائیل، اس کے بعد، کس کے بعد؟ جب یہ ڈوب گئے اور ڈوبنے کے بعد دوسرے کنارے پہ بنی اسرائیل کھڑے ہوئے ہیں۔ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لَبَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل اسْكُنُوا الْأَرْضَ، رہو، سکونت اختیار کرو اس زمین میں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب آئے گا آخرت کا وعدہ، جینا، لے آئیں گے ہم، بِكُمْ لَفِيفًا، تم سب کو اکٹھا کر کے لپیٹ کے ہم لے آئیں گے۔ دیکھیے یہاں پہ دو، ایک تو بڑی سیدھی سی بات ہے، وَجَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، یہ جب آخرت کا وعدہ، اس سے مراد جو ہے وہ سیدھی بات، جب قیامت کا دن آئے گا، روز محشر ہوگا، اس وقت ہم تم سب کو اکٹھا کریں گے اور اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ اور دوسرا اس کا جو مفہوم ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ فرمایا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وعد الآخرہ کیا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کو اسی زمین میں بھی سزا دی جائے گی۔ جس وقت یہ آیت کریمہ اتری تھی اس وقت تک اس واقعے کو ہوئے 550 سال گزر چکے تھے، اس کے بعد یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے پھر رہے تھے، اور آخرت کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ ان کو اکٹھا کرے گا اور اکٹھا کر کے ان کا قبرستان بنا دے گا۔ انہوں نے سب سے بڑا پہلا جرم کیا کیا بنی اسرائیل نے؟ حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھکرایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکاری ہوئے، اور اس کے بعد ایک موقع ان کو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے اوپر جو ہے وہ پھر نصیب ہوا توبہ کا، انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا، اور جب ٹھکرا دیا تو اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ آج اپنے تئیں وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں، لیکن جو آیت کریمہ جو ہمیں پیشن گوئیاں قرآن اور حدیث سے نظر آتی ہیں، یہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ جو ہے وہ بنے گا۔ دنیا، ساری دنیا سے اکٹھے کر کے یہودی وہاں پہ بسائے جا رہے ہیں۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا، جینا بکم لفیفا، ہم تمہیں لپیٹ کے، اکٹھے کر کے، سمیٹ کے جو ہے وہ لے آئیں گے، تو یہ لائے جا رہے ہیں وہاں پہ، اور وہاں جانے کے بعد اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ نشانیاں روز روشن کی طرح عیاں ہوتی جا رہی ہیں ہمارے سامنے، کہ امام مہدی کا وقت آیا چاہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، اکٹھا کر کے پھر ایک یہودی کو، اگر یہودی کسی درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوا ہوگا تو وہ درخت جو ہے پکار کے کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان سب کو جو ہے وہ قلعہ کما ان کا کریں گے۔ اور تم جو ہے وہ اس قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہو، بالحق انزلناہ، ہم نے اس کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے، بالحق نازلہ، اور یہ سچائی کے ساتھ وہ بھی نازل ہوا ہے، کہ ہم نے اس کو نازل کیا بیت العزہ کے اوپر ایک ہی دفعہ میں، اور اس کے بعد بتدریج جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے اتارا۔ یہ پیغام جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مثال ایک ہیں، یکتا ہیں، اسی طرح اللہ کا کلام بھی یکتا ہے، اور آپ نے جس کے ذریعے بھیجا وہ بھی یکتا ہے، فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور جس پر بھیجا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی یکتا ہیں۔ تو یہ سچائی والی چیز ہے، اس میں کوئی، جیسے وہ کہتے تھے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، تو محمد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اس میں ملاوٹ نہیں کی، کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں ڈالی، یہ ہم نے سچائی کے ساتھ بھیجا، سچائی کے ساتھ پورا اترا۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مبشرا و نذیرا،
خوشخبریاں دینے والا اور ڈراوا دینے والا۔ جو پیغام آیا ہم نے آپ تک پہنچایا، آپ نے اس کو آگے جو ہے وہ کنورٹ کر پہنچا دیا۔ آپ کا کام صرف یہی تھا کہ اس میں سے جو خوشخبریاں ہیں کہ جو ہماری راہ پہ چلے گا اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں اور جنتوں کے وعدے ہیں جہاں پہ وہ عبدالآباد رہیں گے، اور جو ہماری بات نہیں مانے گا، ہمارا پیغام سن کے سمجھنے کی بجائے شیطان کے پیچھے چل پڑے گا، دنیا میں بھی ناکامیاں، رسوائیاں، ذلت و رسوائیاں اس کا جو ہے وہ حق اس کے لیے ہوں گی، اور آخرت میں بھی جہنم کا عذاب ہوگا۔ تو آپ کا پیغام تو یہی تھا، لست علیہم بمسیطر، آپ کوئی دروغہ نہیں لگے ہوئے، آپ کوئی ڈنڈا لے کے جو ہے وہ کسی کو اسلام قبول کرنے پہ جو ہے وہ مجبور نہیں کر سکتے۔ آپ کے ذمے پیغام پہنچانا تھا، خوشخبریاں سنانا، ڈراوے سنانا، وہ آپ نے پہنچا دیا ہے۔ وقرآن، اور یہ قرآن فرقناہ، جزو کر دیا، الگ الگ کر دیا، اس کو فرق کر دیا، لتقراہ، تاکہ آپ پڑھیں اس کو، علی الناس، لوگوں پر، علی مکثن، ٹھہر ٹھہر کے، سکوت کے ساتھ، توقف کے ساتھ، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے بھی اس کو بتدریج اتارا ہے، آہستہ آہستہ کر کے۔ دیکھیے اگر قرآن جو ہے وہ ایک ہی دفعہ اترا تھا، کیا یہ ممکن تھا کہ سارے قوانین جو ہے وہ ایک دن میں، ایک منٹ میں لاگو ہو جاتے؟ ممکن ہی نہیں تھا کسی طرح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم اس امت کے اوپر کہ آہستہ آہستہ قرآن اتارا، لوگ آہستہ آہستہ ان قوانین کے عادی ہوتے چلے گئے، اور پھر جب آہستہ آہستہ عادی ہوئے، جن لوگوں جو ایمان والے تھے ان کے ایمان اس سے اور مزید جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے۔ یہ قرآن کے بارے میں تو کہا گیا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس کو ایک پہاڑ پہ اتارتے تو دیکھتا کہ یہ سارا جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا۔ تو ہم نے اس کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے اتارا ہے آپ کے اوپر، تاکہ آپ توقف کے ساتھ لوگوں کے اوپر اس کو پڑھ سکیں۔ جب آپ پڑھ کے سکیں تو پھر لوگوں کے ذہن میں ہو کہ یہ حکم کیوں اترا، اس وقت جو ہے وہ کون سا ایسا معاملہ درپیش تھا جس کے سلوشن کے لیے، جس کو حل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستہ بتا دیا۔ جس وقت جیسے جو ہے وہ پہلے کہا گیا تھا کہ مومنو تم نماز کے قریب مت جاؤ جب تک کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب ہوا گیا تھا، ایک صحابی نے نماز کروا رہے تھے، مجھے نام نہیں ایگزیکٹ یاد آ رہا، نماز کرا رہے تھے، اور اس وقت جو ہے وہ لفظ جو ہے وہ پورا کافرون کا جو ہے وہ لا کا لفظ جو ہے اس میں سے کھا گیا، لا عبدو کی بجائے لا عبدو ما تعبدون کی بجائے عبدو ما تعبدون کہہ گئے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر اس وقت جو ہے یہ آیت کریمہ اتری کہ مومنو نشے کی حالت میں ہو تو اس کا مطلب کیا تھا؟ اس وقت شراب حلال تھی، اور حلال صرف پھر پابندی کیا لگائے گی اس وقت کہ جب ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، اور اس کے بعد پھر شراب کی جو ہے وہ حرمت جاری کر دی گئی۔ اور مدینہ منورہ میں جب شراب کی حرمت ہوئی ہے تو کہتے ہیں کہ اس وقت گلیوں میں جو ہے وہ ندی نالوں کی طرح شراب بہہ رہی تھی اس طرح، اور بہت عرصے تک اس گلیوں سے جو ہے وہ شراب کی جو ہے وہ سمیل جو ہے وہ آتی رہی۔ اس طرح کتنے احکامات ہیں جو آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ نازل فرمائے ہیں۔ کل کہہ دیجئے آمنو بہی اولا تومنو، اب تمہارے اوپر ہے، تم ایمان لاؤ اس کے اوپر یا تم نہ ایمان لاؤ۔ مان لو تو راستے کھلے ہیں، نہ مانو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، کل آمنو کہہ دیجئے ایمان لاؤ اس کے اوپر، اولا تومنو یا نہ تم نہ مان لو، ان الذین بے شک وہ لوگ اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا تھا، من قبل ہی اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم جب ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، یخرون للاذقان سجدا، وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدوں میں یہ ہے وہ گر پڑتے ہیں۔ اب یہ پہلے کون سے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو مشرکت سے شرک سے پہلے ہی بیزار ہوئے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل میں سے اگر آپ یہودیوں میں سے دیکھ لیجئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشانیوں کے مطابق پایا، جھٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ نجاشی دوسرے ملک کا بادشاہ دور بیٹھا، جیسے ہی پیغام پہنچا، وہ نثارہ میں سے روشنی ایک ہمارے سامنے نشانی ہے، جیسے جو ہے اس تک پیغام پہنچا، اس نے اللہ کا کلام سنا، فوراً سے پہلے جو ہے ایمان لے آیا۔ ورقہ بن نوفل، وہ کس چیز کے انتظار میں تھے؟ انہوں نے بھی جو ہے وہ اسی چیز کے اوپر۔ سلمان فارسی، حضرت ابوبکر صدیق، کتنے لوگ تھے جو شرک سے بیزار تھے۔ اس وقت اللہ کا پیغام ان کو پتا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، جیسے ہی حق کا پیغام سنا، وہ تو فوراً سے پہلے سجدوں کے ٹھوڑیوں کے بل سجدوں میں جا گرے، فوراً اللہ کے آگے جو ہے وہ جھک گئے۔
وَيَقُولُونَ اور وہ کہنے لگے سبحان ربنا پروردگار پاک ہے ہمارا، ان کان وعد ربنا لمفعولا یقیناً بے شک اس کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو کر رہنے والا۔ کیا وعدہ تھا؟ اس وقت یہ وعدہ تھا، پہلی کتابوں میں نشانیاں بتائی گئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، قرآن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ ایک جامع کتاب ہوگی، اس کے بعد دین مکمل ہو جائے گا۔ تو اس وقت ان کو یہ تھا کہ ہاں جو وعدہ اللہ نے پچھلی کتابوں میں کیا تھا، جو بنی اسرائیل کے پاس تھا، جو سارا کے پاس تھا، وہ وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اب یہ وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں، اب یہ وعدہ پورا ہے قرآن پاک کی جو ہے وہ اترنے کی شکل میں، اور دوسری اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ہاں آنے والا وقت بھی آ کر رہنا ہے، جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ روز آخرت آنا ہے اور اس روز آخرت ہمیں کیے دھرے کا جواب دینا ہے، تو وہ بھی وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وَيَخِرُّونَ اور وہ گر پڑتے ہیں، لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، یبکون وہ روتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آہذاری کرتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا اور ان کی خشیت، ان کی عاجزی جو ہے وہ اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جیسے جیسے اللہ کا پیغام آتا ہے ان کو اپنی حقیقت، اس دنیا کے فانی ہونے کی حقیقت، یہ سب کچھ سامنے آ جاتی ہے، اور پھر اللہ کے ڈر سے کہ اللہ کے آگے جو ہے وہ کس طرح جواب دینا ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کون سے صحابی تھے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ منافقوں کے نام بتا دیے تھے، تو اب نام بتا دیے تھے اور ساتھ امین بنا دیا تھا کہ یہ کسی کو بتانا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جری شخص، جیسا جو ہے وہ حکمران، جیسا صحابی، وہ بھی ڈرتا تھا کہیں خدا نہ خواستہ میرا نام تو اس میں نہیں ہے۔ یہ تھے جو اللہ کا پیغام سن کے جو ہے وہ فوراً سے پہلے سجدوں میں گر جاتے تھے، اور پھر آپ جب پوچھا تو یہ پوچھ رہے کہ کیا میرا نام تو نہیں ہے، نہیں بتایا۔ جب نہیں بتایا تو پھر کیا کرتے، کسی جنازے پہ جاتے، دیکھتے جہاں پہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیتے، جو وہ نہ پڑھتے وہ چھوڑ دیتے۔ یہ تھے وہ شخصیت جن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ جب اللہ کا پیغام سنتے ہیں تو پھر جو ہے وہ روتے ہیں، اور ان کی خشیت، ان کی عاجزی اللہ کے ہاں اور بڑھ جاتی ہے۔ قُلِ ادْعُوا اب یہاں پہ جو ہے وہ سجدہ واجب ہے، یہ سجدہ آپ کر لیجیے گا چونکہ ہم اللہ تعالیٰ آیت سجدہ ہے۔ اس کے بعد قُلِ ادْعُوا اللَّهَ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہاں پہ قرآن کے بارے میں ہمارا جو اس سورہ مبارکہ میں جو بیان، جتنی دفعہ قرآن کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں ہوا کسی اور سورہ مبارکہ میں نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں سجدہ کی حالت میں یا رحمان یا رحیم جو ہے وہ پکار رہے تھے، تو ابو جہل نے دیکھ لیا، ابو جہل یا کسی اور مشرک نے دیکھ لیا اور کہا دیکھو کیسا رسول ہے، کیسا نبی ہے، یہ کہتا ہمیں روکتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا، اور ساتھ رحمان کو پکاری جا رہا ہے، ساتھ رحیم کو پکاری جا رہا ہے۔ تب یہ آیت کریمہ اتری۔ یہ اللہ کے ذاتی صفاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، کوئی اور اس جیسا نہیں ہو سکتا، وہ یکتا ہے۔ اسی طرح رحمان اس کی صفت ہے، اور یہ صفت کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح ہم کسی کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے، اسی طرح کسی کا نام جو ہے وہ ہم رحمان بھی نہیں رکھ سکتے۔ ہم اللہ کے لیے اللہ کے عبداللہ رکھ سکتے ہیں، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام۔ اسی طرح ہم عبد الرحمن رکھ سکتے ہیں، رحمان کا بندہ، رحمان کا غلام۔ تو یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ پکارو اس کو اللہ کے نام سے، ادعوا الرحمن، یا پکارو اس کو رحمان میں، ایام تدعو جیسے بھی تم پکارو گے اس کو، فلاح الاسماء الحسنی اسی کے لیے اچھے اچھے نام، اسی کے سارے نام اچھے ہیں۔ یہ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک میں نام واضح ہیں، جیسے کل بھی عرض کیا تھا میں نے، سورہ حشر کی آخری 3 آیات کریمہ میں یہ سارے نام جو ہے وہ دیے گئے ہیں، اور پھر اس کے اوپر حدیث ہے، کل غالباً جو ہے میں اس کے ساتھ لفظ جو ہے وہ بسم اللہ کا استعمال کر گیا ہوں۔ حدیث یہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اس کے بعد آخری 3 آیات هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنی یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ پڑھیں تو پھر اس کے بعد 70,000 فرشتے انسان کی حفاظت پہ لگ جاتے ہیں۔
رات کو پڑھیں 70,000 فرشتے صبح تک حفاظت کریں گے، صبح پڑھیں رات والے چلے جائیں گے، نئے 70,000 آ جائیں گے۔ تو جس کے ذمے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے فرشتوں کے اوپر لگا دیا ہو تو پھر اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہے۔ اللہ کے نام ہمیں یاد کر لینے چاہیے۔ اللہ کی جب یہ کہا گیا ہے کہ جس فلح الاسماء ایامن تدور، جس طرح بھی پکارو تم اس کو، جیسے بھی پکارو اس کو، جن بھی ناموں سے پکارو، سارے اچھے نام اسی کی ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ایک عادت بنا لیں اپنی کہ اللہ کے جو 99 نام ہمیں پتہ ہیں ان سب کا ذہن میں ایک دفعہ تو پکار کے اللہ سے جو ہے وہ دعا کر لیا کریں۔ ہم رحمان کہہ کے، رحیم کہہ کے ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی ساری صفات، اللہ کی ساری صفات بیان کر کے، ساری صفات کا بیان کرنا کیا ہے کہ اللہ یہ ساری طاقتیں تیری ہیں، یہ ساری صفتیں تیری ہیں، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، میں اسی سے مانگتا ہوں جس میں یہ ساری صفتیں ہیں، اس کے علاوہ میں رازق بھی میرا تو ہی ہے، رحمان بھی تو ہی ہے، رحیم بھی تو ہی ہے، دینے والا بھی تو ہی ہے، سب کچھ تو ہی ہے۔ اور یہ نام ایک دفعہ دہرانے میں 1-1.5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا۔ کوشش کریں، اور پھر اس کے اوپر حدیث بھی ہے کہ جس کے سینے میں یہ ہوں گے دوزخ کی آگ اس کو جو ہے وہ جلا نہیں سکے گی۔ وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ، اور نہ تو اپنی آواز کو بلند کر، نہ اپنی نماز کو بلند کر، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور نہ اس کو خفیہ رکھ، وَابْتِغْ، اور تلاش کر، بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، درمیانی راہ اس کی۔ دیکھیے یہ پہلے تو یہ سورہ جس وقت اتری ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں نماز کی حالت میں تلاوت قرآن پاک پڑھتے تو جو مشرک لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس قرآن کو اور اس سب کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے۔ تو وہاں پہ آیت اتری کہ اس کو اپنی آواز تھوڑی سی پست کر لو۔ لیکن جب یہ مدینہ میں جا کے جو ہے وہ یہ پابندیاں ختم ہوئیں، اس کے بعد سے پھر یہ منسوخ بھی ہوگی کہ سب کچھ جو ہے وہ کھل گیا، اب جس طرح جو ہے وہ مرضی پڑھو۔ اب یہاں پہ کہا گیا کہ نہ تو اونچی کر، نہ اپنی آواز نیچی کر، بلکہ درمیانی راستہ جو ہے وہ اختیار کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے ہیں، جاتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ انتہائی دھیمی آواز میں جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک فرما رہے ہیں، یا نماز کی حالت میں یا ویسے بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اتنی دھیمی آواز؟ کہتے ہیں جس کو سنا رہا ہوں وہ کون سا بہرا ہے، وہ تو سنتا ہی ہے۔ آپ آگے گئے، دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اونچی آواز میں فرما رہے ہیں۔ ہم نے پوچھا آپ اتنی اونچی آوازیں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اس سے ایک تو میں شیطان کو بھگا رہا ہوں اور دوسرا میں مشرکوں کو سنا رہا ہوں۔ تو یہ فرمایا گیا دونوں درمیان۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ آیت کریمہ اتری، کہا گیا کہ نہ اونچی آواز میں اور نہ خفیہ آواز میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی آواز تھوڑی سی اوپر تیز کر لی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہ آہستہ کر لی۔ تو یہ درمیانی راستہ جو ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا۔ اور پھر فرمایا گیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور اس اللہ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے تمام تعریفیں اسی اللہ ہی کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی اولاد نہیں ہے، جس کا کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی اس کا جو ہے وہ جیا جنت نہیں ہے، نہ کوئی اس کے اوپر ہے نہ کوئی نیچے ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، سورہ اخلاص کے ساتھ اس کی مماثلت ہمیں نظر آتی ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ یہاں پہ قل الحمدللہ، اسی اللہ کی تعریف کی جائے۔ کون اللہ؟ لم یتخذ ولدا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنا اور نہ وہ جنا گیا اور نہ کسی نے جنا اس کو، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کے کوئی اوپر ہے یا نہ نیچے ہے۔ اولاد کس لیے ہوتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جب بڑھا ہوگا تو ہمارا سہارا بنیں گے۔ تو اللہ کو کس سہارے کی ضرورت ہے؟ وہ تو اپنی مثال آپ ہے، اپنی ذات میں آپ یکتا قائم ہے۔ دنیا کی تمام مخلوقات اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اپنی مثال آپ ہے۔ ایک بات یہ کہی گئی، اور پھر کہا گیا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم جو پڑھتے ہیں اللہ الصمد، یہ وہی معنی ہے اس کا کہ اللہ بے نیاز ہے، اس کی بادشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کو کسی مشیر، کسی وزیر، کسی جو ہے وہ اور معاون کی کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے تئیں آپ ہی سب کچھ جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ اس سے اس کنسیپٹ، وہ جو باطل نظریہ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے پہلے کسی کا پلو پکڑنا پڑتا ہے، یہ کسی پلو کے پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تک جو ہے وہ ڈائریکٹ پیغامات ہمارے دل سے سنسیریٹی کے ساتھ ہم پہنچاتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں وہ کہا گیا کہ جی دیکھیں، مثال اتنی بھونڈی دیتے ہیں کہ اگر ڈی آئی جی کو ملنا ہو تو پہلے مرر کو یا پہلے تھانے دار کو یا ایس پی کو ملنا پڑتا ہے تاکہ وہ ہماری، اللہ جو ہے وہ ان چیزوں کا محتاج رہ گیا بھلا؟ اللہ تو جو ہے وہ تمہارے دل میں اٹھنے والے خیالات، خواہشوں تک سے وہ واقف ہوتا ہے، تو کیا وہ تمہاری جائز جو حاجات ہیں اس سے واقف نہیں ہے؟
اگر تم نے کسی کو پیر ماننا ہے اپنے ماں باپ کو پیر مانیے، اپنے ماں باپ سے دعا کروائیے۔ جتنی سنسیئر خلوص کے ساتھ دعا ماں باپ دے سکتا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تیرے گھر کے اندر تیرے دل میں بیٹھا ہوا ہے، وہیں سے مانگ، اس سے جو دیکھتے ہو کیسے ڈائریکٹ جو ہے وہ سنتا ہے۔ اور اللہ سے مانگی ہوئی کوئی جائز حاجات، جائز دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ کو بندے کا ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کچھ ہوتی ہیں جائز جو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً پوری کر دیتے ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کچھ عرصے کے لیے روک لیتی جاتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدلے میں تمہاری بلاؤں مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو روکے گا اور اس وقت تمہیں ان کا جو پورا کرے گا جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اور وہ روز محشر ہوگا۔ تو یہ زمین ذہن سے نکال دیجئے کہ اللہ نے میری سنی نہیں۔ ہم جو ایک چیز مانگتے ہیں، دیکھیے کچھ چیزیں ہم مانگتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھی ہوں، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے، اللہ ان کو رد کر دیتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے نقصان نہیں، اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور ہم جو ہے وہ پھر چڑ جاتے ہیں اور پھر ہم مایوسی کا اظہار کرنے لگ پڑتے ہیں، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ہم تو دعائیں مانگ مانگ کے بھی تھک گئے ہیں۔ نہیں، اللہ سے مانگتے رہیے، اللہ سنتا ہے۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میری آج تک کوئی دعا رد نہیں ہوئی الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے جو اللہ سے مانگا ہے اللہ نے دیا ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو رد ہوئی ہو۔ یقین رکھیے اس اللہ کے اوپر کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے۔ اٹھیے صبح اللہ کے ہاں بیٹھیے، اللہ سے باتیں کیجئے، ہم کر سکتے ہیں اللہ سے باتیں، پکاریے، حاجات دیجئے اپنی اس کو، صبح اٹھ کے کہیے اس کو کہ اللہ یہ میرا مسئلہ ہے، اللہ اب یہ ہے، اب اس کا حل کیا ہے۔ اللہ سے باتیں کیجئے، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے اس وقت اٹھ کے، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، میں بخش دوں، میں اس کا سوال جو ہے پورا کر دوں، اس کا ہاتھ پھیلایا ہوا جو ہے میں اس کے اوپر لوٹا دوں۔ تو بات کیجئے، کوشش تو کیجئے، ہم اس لائن پہ چلیں تو صحیح۔ اس کی کوئی بادشاہت میں شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ۔ ذل میں پھر سمجھا دیتا ہوں، اگر زال کے اوپر پیش ہوگا تو یہ وہ حقیر پن ہوتا ہے جو آپ خود ارادی کے تحت کسی کی عظمت کو مانتے ہوئے اختیار کرتے ہیں، جیسے اللہ کے ہاں عاجزی اختیار کرنا، اللہ کے آگے اپنی ناک رگڑنا، اپنا ماتھا رگڑنا، اپنے آپ کو ذلت اور پستی میں جو ہے وہ لے جانا اپنی خود ارادی کے ساتھ، وہ لفظ ذلہ کی مانت، اس کا بھی ذلالت ہی ہوتا ہے۔ جو دوسرا ذلت ہوتا ہے وہ زیر کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اگلا کوئی تمہیں جو ہے وہ ذلیل کر کے رکھ دے۔ جی نہیں، فاعل نہیں ہے، دونوں مفعول ہی ہیں۔ ایک مفعول وہ ہے جو خود ارادیت کے تحت، اختیار، اپنے اختیار کے تحت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں حقیر پیدا کیا، میں اللہ کی عظمت کو جان کے خود اپنے آپ کو حقیر سمجھوں۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا کوئی آئے میرے اوپر سے گزر کے مجھے شکست دے کے میرے سر پہ پاؤں رکھ کے مجھے جو ہے وہ ذلیل کرے۔ دونوں حالتوں میں مفعول کی شکل ہی ہے۔ اور یہ کس کے لیے جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے؟ کسی دوست کی، کسی ساجی کی، جہاں پہ پتا ہو کہ آج میں اس کا کام کروں گا، کل وہ میرا کام کرے گا۔ تو اللہ اتنا حقیر، اتنا پست نہیں ہے کہ اس کو کسی دوست کی، کسی ساجی کی جو ہے وہ اپنی بادشاہت میں ضرورت پڑے۔ وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ کہاں سے شروع کیا تھا ہم نے؟ سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ہستی، اور درمیان میں سارا رسالت کا اور قرآن کا بیان کر کے پھر کہا اسی کی بڑائی بیان کرتا رہے۔ وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، سبحان الذی، پاک ہے وہ، برکت ہے وہ ذات، اسی ذات کی تک بڑھائی۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی مفصل، کوئی فصیح و بلیغ جو ہے وہ بیان کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں سے شروع ہوتا ہے بات بھی وہیں پہ ختم کر سکتا ہے۔ اور یہ معجزہ، یہ فصاحت و بلاغت صرف قرآن پاک میں ہے اور کسی اور جگہ ہمیں نہیں ملتی۔ الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کی تشریح ہماری مکمل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھوں کروڑیں رحمتیں ہمارے اوپر، اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں ہماری طرف سے ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دے۔ کل انشاءاللہ جو ہے وہ ہم سورہ کاف کا آغاز کریں گے۔ سورہ کاف جو کہا گیا ہے کہ جمعے کے دن پڑھنی ہے، اس میں کن واقعات کا مجموعہ ہے، کیوں پڑھنی ہے، کل سے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ بیماروں کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ میرے عزیز دوست آفتاب جو ہے وہ اس وقت کووڈ کا شکار ہیں، حنان صاحب کووڈ کا شکار ہیں، اظہر صاحب کووڈ کا شکار ہیں، اور جتنے بھی بھائی دوست ساتھی جو ہیں وہ مسلمان جو ہیں وہ اس بیماری میں یا اس بیماری کے علاوہ کسی دوسرے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، ساتھ کو صحت کاملہ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ دعا کیجیے ان مسلمانوں کے لیے جو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ جن کی اللہ کے ہاں مغفرت بخشش ہو چکی، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اغفر لنا ورحمنا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم والحمد للہ رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین۔